جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نظم ہے یہ لیمرکس۔ لیمرک ایک جگہ ہے، اس جگہ کی طرف اس نظم کو منسوب کیا جاتا ہے۔ لیمرک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 مصرے ہوتے ہیں، جس کے اندر 5 مصرے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو قافیے ہوتے ہیں وہ ترتیب سے آتے ہیں۔ لیمرکس کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اے اے بی بی اے، یہ ترتیب ہوتی ہے، یعنی شروع کے 2 مصرے ایک جیسے ہوں گے، پھر آخر والا مصرع جو ہے شروع کے 2 مصروں سے مل رہا ہوگا، اس کے مطلب اس کی قافیہ جو ہے اس کا آخر والے اس سے مل رہا ہوگا، ردیف اور قافیہ آخر والے سے مل رہا ہوگا۔ بیچ میں جو ہے ایک مختلف قسم کے دو مصروں میں ایک قسم کے وہ آ رہے ہوں گے۔ پھر آپ اگر دیکھیں اس نظم کو دیکھیں تو شروع میں بیئرڈ، فیئرڈ اور پھر بیئرڈ، اے 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 کا مطلب دونوں ایک ہی جیسے، شروع کے 2 مصروں میں جو قافیہ ہے وہ ایک جیسا ہے اے اے، پھر آخر کے مصرے میں بیئرڈ پہلے والے کے جیسا ہی ہے۔ تیسرے اور چوتھے میں البتہ پہلے اور دوسرے کے مقابلے میں الگ ہے اور ایک جیسا ہے، ہین اور رین دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں قافیے جو ہیں ایک جیسے ہیں۔ تو اس میں جو بند استعمال ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ایک خاص ترتیب پر ہوتے ہیں۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں اے اے بی بی اے، یعنی شروع کے جو 2 ہیں وہ اے اے ہیں اور پھر اس کے بعد جو 3 اور 4 ہیں وہ بی بی ہیں، پھر آخر والا جو ہے وہ اے کی ترتیب پر آئے گا۔ اچھا جی، یہ نظم جو ہوتی ہے لیمرکس، یہ مزاحیہ نظم ہوتی ہے، یہ ایک مزاحیہ نظم ہوتی ہے۔ چلیے پہلے اس کے الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لیمرک ایک طرح کی نظم، ایک خاص قسم کی نظم جس کے اندر 5 مصرے ہوتے ہیں اور جو اس کے مصرے ہوتے ہیں وہ اے اے بی بی اے کی ترتیب سے آتے ہیں۔ لارک ایک قسم کا پرندہ، ایک قسم کا پرندہ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ چکوترا چکور کیا بولتے ہیں اس کو، چکور اکور کیا ہوتا ہے وہ، چکوک، چکوک، لارک بطخ کو تھوڑی نہ بولتے ہیں۔ بہرحال ایک خاص قسم کا پرندہ ہوتا ہے، لارک بولتے ہیں اس کو۔ رین، WREN، رین ایک خاص قسم کی چڑیا کو بولتے ہیں۔ ڈکلنگز بطخ کے بچے، ڈک بطخ کو بولتے ہیں اور ڈکلنگز بطخ کے بچے۔ ٹو گریو سمبڈی، ٹو گریو سمبڈی کسی کا دل دکھانا، ٹو گریو سمبڈی کسی کا دل دکھانا، رنجیدہ کرنا یا رنجیدہ ہونا، کسی کا دل دکھانا، ٹو گریو سمبڈی۔ بیر ننگا، ورس VERSE آخر میں ای بھی ہے، ورس بولتے ہیں کس کو، آیت کو، نظم کو، قرآن کی آیت یا بائبل کی آیت۔ بائبل کی آیت کے لیے اصل استعمال کرتے ہیں اس کو ورس کو، لیکن قرآن کی آیت کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں ورس۔ کلائمیکس منی کا اخراج اور اس کے معنی عروج، ترقی۔ all is well that ends well، انت بھلا تو جگ بھلا، جس کا اختتام اچھا تو سب کچھ اچھا۔ all is well that ends well ایک کیا کہتے ہیں فریز ہے، ایک پرووربیل سیئنگ ہے، یہ ایک محاورہ ہے، کیا، انت بھلا تو جگ بھلا، ایسا کر کے محاورہ ہے، انت بھلا تو جگ بھلا۔ all is well that ends well، 3 ایڈیٹس مووی ہے نا، اس کے اندر وہ all is well بولتا رہتا ہے، all is well، بلکہ ایک سانگ بھی ہے جس میں all is well کر کے سانگ گانا جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو all is well سب کچھ اچھا ہے۔ اس کے اندر بتاتا نا کہانی، وہ ایک اندھا تھا جو ہے نا پورا چلاتا رہتا تھا all is well all is well۔ ایک رات کو چوری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ چلاتا رہتا لیکن اسے پتہ کچھ نہیں رہتا تھا،
لوگ واقع سوچتے تھے کہ چلا رہا ہے، شاید یہ دیکھ رہا ہے اور چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ مطمئن ہو کے سو جاتے تھے۔ ایک رات کو چوری ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کیا کہتے ہیں، اندھا تھا یہ چوکیدار، بس چلاتا رہتا تھا آل از ویل۔ تو آل از ویل، انت بھلا تو جگ بھلا۔ ٹو کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ، جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ۔ یہ بھی محاورہ ہے، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ، جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ۔ ڈونٹ کٹ یور چکنس بفور دے ہیچ، سوری ڈونٹ کاؤنٹ یور چکنس بفور دے ہیچ۔ تالاب آنے سے پہلے کپڑے مت اتارو، تالاب آنے سے پہلے کپڑے مت اتارو۔ ڈونٹ کاؤنٹ یور چکنس، اپنے مرغیوں کو اس وقت نہ گننا شروع کر دو جبکہ ابھی اس کے کیا کہتے ہیں بچے بھی نہیں ہوئے ہیں، بفور دا ہیچ، بچے ہونے سے پہلے، سینے سے پہلے۔ تو شیخ چلی کا ایک مشہور آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ وہ ایک مرتبہ ایک انڈا لے کر جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، مرغی لے کر جاتا ہے، انڈے لے کر جاتا ہے، ایک انڈے لے جاتا ہے، کئی ایک ٹرے انڈے لے جاتا ہے، تو 30 انڈے ہیں، ان میں بچہ ہوگا، 30 بچے ہوں گے، پھر وہ انڈے دیں گے، پھر وہ بچے دیں گے، پھر وہ انڈے دیں گے، پھر وہ بچے دیں گے۔ اس طرح سے وہ خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے کئی محل تعمیر کر چکا تھا۔ اچانک کسی نے اس کو ٹکر ماری۔ اچھا اچھا، تو ہاں، پھر میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، بچے مجھے جو ہے ابو کہیں گے، اور وہ لڑیں گے تو میں انہیں ڈانٹوں گا، بولوں گا خبیث کے بچے ایسے مت کرو، اور اتنے میں وہ جھٹکا لگتا ہے اس کا، وہ انڈے کی ٹوکری جو ہے گر جاتی ہے اس کی۔ تو سارے انڈے اور سارے بچے اور اس کی شادی اور اس کا گھر اور اس کی بیوی اور اس کے بچے، سب کا سب جو ہے، اس کو بولتے ہیں خیالی پلاؤ پکانا، اور اسی کو بولتے ہیں کیا کہتے ہیں، کاؤنٹ یور چکنس بفور دے ہیچ، اپنے مرغی کے بچے یا اپنی مرغی کو اس وقت گننے لگ جانا جبکہ ابھی انڈے بھی نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور محاورے میں یہ بھی بولا جاتا ہے تالاب آنے سے پہلے کپڑے مت دھوئے، یعنی وقت، صحیح وقت آنے سے پہلے جو ہے آپ کام نہ کرو، یا اس کو جو ہے اس کام کو کام نہ سمجھو۔ لک بفور یو لیپ، کودنے سے پہلے دیکھ لو، لک بفور یو لیپ، کودنے سے پہلے دیکھ لو۔ آئی اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن، آئی اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن، یہ آ چکا ہے پہلے، کیا معنی لکھوائے تھے اس کے پہلے؟ ہاں ہاں، ایسی کچھ تھا، 9 10، 9 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ آئی اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن کا مطلب ہوتا ہے وقت پر کیا ہوا ایک کام آگے کیے جانے والے کئی کام سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے وقت پر ایک ٹانکا، اسٹچ بولتے ہیں کس کو؟ ٹانکے کو۔ اگر آپ کا کپڑا ذرا سا پھٹ جائے اور وہاں پر آپ اس کو رفو کر دیں، یا وہاں پر آپ جو ہے اس کو سل دیں، تو یہ آپ کے کپڑے کو مزید پھٹنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہ سلیں تو وہ پھٹن جو ہے آپ کی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کپڑا جو ہے آپ کا، اگر آپ وقت پر ایک ٹانکا نہیں لگائیں گے تو پھر 9 ٹانکے لگانے پڑیں گے آپ کو۔ تو وقت پر ایک ٹانکا یا وقت پر ایک کیا ہوا کام آپ کو آگے چل کر کیے گئے کئی کام سے بچا لیتا ہے۔ البتہ اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں محاورے کی زبان میں، یہ آپ کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں، قابل غور بات ہے۔ All that glitters is not gold، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ چلیے ترجمہ دیکھیں اس کا، آسان سا ہے یہ۔ لیمرکس، لیمرک۔ There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard." There was an old man with a beard، ایک داڑھی والا بوڑھا آدمی تھا،
There was an old man with a beard. दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था. Who said, जो कहता था, It is just as I feared. ठीक वही है, ठीक वही हुआ जिसका मुझे डर था. ऐसा ही है जैसा कि मुझको डर था, यानी ऐसा ही हुआ जैसा कि मुझको डर था. क्या हो गया ऐसा? दो उल्लू और एक मुर्गी, चार लार्क्स और एक रेन. ये लार्क और रेन दोनों एक किस्म की चिड़ियाएं होती हैं. हैव ऑल बिल्ट देयर नेस्ट इन माई बेड. इन सब ने अपने घोंसले बना लिए हैं मेरी डाड़ी में. ठीक है, इसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ. देयर वॉज एन ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस who taught little ducklings to dance. When she said tick attack, they only said quack, which grieved the old lady of France. There was an old lady of France. फ्रांस की एक बूढ़ी खातून थी. Who taught little ducklings to dance, जिसने छोटे बतख के बच्चों को नाचना सिखाया था. When she said, जब भी वो कहती थी tick attack, they only said, तो वो उसके जवाब में कहते थे quack, which grieved the old lady of France, जिससे उस फ्रांस की बूढ़ी खातून का बहुत दिल दुखता था. ठीक है, यानी सिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं सीखे वो. देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री. एक बूढ़ा आदमी था दरख्त पर या दरख्त में. हुज विस्कर्स वर लवली टू सी, जिसकी मूछें देखने में क्या कहते हैं, प्यारी थीं. बट द बर्ड्स ऑफ द एयर, लेकिन फिजा में या उड़ने वाली, हवा में उड़ने वाली चिड़ियाएं, प्लग देम परफेक्टली बेर, ने उन्हें नोच नोच कर नंगा कर दिया. ठीक है, यानी उसकी जो मूछें जो है नोच नोच के उखाड़ दी. टू मेक देमसेल्व्स नेस्ट इन दैट ट्री, उस क्या कहते हैं, दरख्त पर अपना घोंसला बनाने के लिए. यानी चिड़ियाओं ने दरख्त पर अपना घोंसला बनाने के लिए उसकी क्या कहते हैं, विस्कर्स को, उसके बालों को, खासतौर पे मूछ के बाल को विस्कर्स बोलते हैं, उसके बालों को नोच नोच के क्या कर दिया था, नंगा कर दिया था. अच्छा जी, एडवर्ड लेयर, ये शायर का नाम है एडवर्ड लेयर. अबाउट द लिमरिक्स, लिमरिक्स के बारे में. दीज लिमरिक्स वर रिटन बाय अ मैन कॉल्ड एडवर्ड लेयर. ये लिमरिक्स लिखी गई थी एक आदमी के ज़रिए से जिसको एडवर्ड लेयर कहा जाता है. एडवर्ड लेयर रोट मैनी लिमरिक्स. एडवर्ड लेयर ने बहुत सी लिमरिक्स लिखी हैं. एंड अदर नॉनसेंस वर्स, और इस तरह की बेवकूफ़ाना नज़में या नॉनसेंस वर्स लिखी हैं. नॉनसेंस वर्स ऐसी वर्सेस या ऐसी नज़म जिसका कोई सेंस ना बनता हो. हिज वर्स इज़ वेरी फ़नी, उसकी नज़में जो हैं वो या उसके अशार जो हैं बहुत मज़ाहिया होते हैं. लिमरिक्स आर शॉर्ट पोएम्स ऑफ 5 लाइन्स. लिमरिक्स जो है 5 लाइन की छोटी नज़म होती है. यू विल लर्न मोर अबाउट लिमरिक्स इन द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट पेज. आप लिमरिक्स के बारे में मज़ीद सीख जाएंगे अगले पेज पर एक्सरसाइज में. वो अगले पेज पर एक्सरसाइज तो होगी नहीं मेरे ख्याल से. जिन लोगों के पास किताब है, पूरे पैसे दिए हैं, वो लोग जो है देख सकते हैं, सीख सकते हैं. ठीक है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं तो वो लोग जो है फ़ोटो देख लें, फ़ोटो खींच लें और तब देख लें. जी, चलिए जी, सबक ख़त्म.